اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اسم اللہ ذات جب کسی طالب صادق کو کسی بندے کو مل جاتا ہے، اس کے بعد اسم اللہ ذات ملنے کے بعد اس کی زندگی کیسی بن جاتی ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، کیا اس بندے کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس بندے کی مقدر میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو تصور اسم اللہ ذات، سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ میرے پچھلے جتنے بھی اس سائی محبوب پیر کی آپ بیانات سنیں گے، ہمارا ہر بیان اللہ کے اسم یعنی اللہ کے نام کے تصور پر ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کے نام اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کا گیان کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو اس کو دیکھتا ہے، اس پر توجہ اپنی مرکوز کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ کے اسم کی پاور بندے کے اندر آ جاتی ہے، اور جو بندے کے اندر خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں وہ اللہ کے اسم کے نور سے بیدار ہو جاتی ہیں۔ یعنی بندے کے اندر اللہ کی طاقت موجود ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تم مجھ سے کیوں نہیں دیکھ رہے۔ حدیث میں وارد ہوا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل بندے کا، مومن کا دل جو ہے، بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے۔ تو جب اللہ ہے ہی بندے کے وجود کے اندر، اس ذات متجلہ جو ہے وہ بندے کے دل کے اندر ہے، تو پھر ہم اس ذات کو ظاہر کرنے کے لیے ہم تصور کا مشورہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، بلکہ سلطان العارفین سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور ان کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصور کیا کرتے تھے۔ یہ صوفیزم، یہ تصوف، یہ سارا انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی زندگیاں سے ثابت ہے۔ تو تصور اللہ کی اسم کا اتنا کریں کہ آپ کو اسم مل جائے، اللہ کا نام مل جائے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسم اللہ ذات مرشد کی عطا سے مل جاتا ہے، یاد رکھیں اسم اللہ ذات ملتا ہی مرشد کامل کے وسیلہ سے ہے، اور وہ جس پر خوش ہو جائے اس کے دل کو لا الہ الا اللہ سے پاک کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی کچہری میں پہنچاتا ہے، اور اس کو اسم اللہ ذات کی کنجی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ مرشد کامل۔ اپنے مرشد سے اسم اللہ ذات کو حاصل کریں۔ اچھا، تو تصور اسم اللہ ذات جس کو مل جائے، اس کی بات کر رہے تھے، اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تبلیغ ظاہری ہوتی ہے، ایک تبلیغ باطنی ہوتی ہے۔ جس بندے کو اسم اللہ ذات مل جائے اس کی آنکھیں تبلیغ کرتی ہیں، اس کی زبان خاموش ہو تو تبلیغ کرتی ہے، لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہے، اس کا وجود لوگوں کے لیے باعث راہ نجات بن جاتا ہے۔ جس کو اسم اللہ ذات مل جاتا ہے اس کی زندگی کی تبدیلی یہ آتی ہے، سب سے پہلی جو تبدیلی، نفس امارہ ختم ہو کر نفس مطمئنہ میں بدل جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات جس کو مل جائے اس کی زندگی کی تبدیلی یہ ہے، وہ گنہگار سے نیکوکار بن جاتا ہے، وہ بدکار ہے تو عبادت گزار ہو جاتا ہے، وہ دنیا دار ہے تو دیندار بن جاتا ہے، اس کا پتھر دل ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، اسم اللہ ذات کی برکت سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات جس کو ملے، یاد رکھیں اسم اللہ ذات جس کے قلب میں آ جاتا ہے، پھر وہ آنے کے بعد سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا داد طاقتوں کا مالک، اللہ کی رحمتوں اس پر چھما چھم برستی ہیں، اور وہ اللہ کے کہلے قدرت کا ایک امین بن جاتا ہے جس بندے کو اسم اللہ ذات مل جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طالب صادق کو، مرشد کامل کو اسم اللہ ذات مل جائے، جس بندے کو بھی، تو گویا اسم اللہ ذات جس کو مل گیا اس کو اللہ ہی مل گیا، خدا مل گیا۔ زمین آسمان کے خزانے بول کر کہیں گے ہم یہاں پر ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اولیاء اللہ اس کو زیارت عطا فرمائیں گے۔ جس کو اسم اللہ ذات مل جائے اس کا دن دنیا داری میں بھی اگر گزرے، رات مجلس محمدی میں گزرتی ہے۔ اس کا ظاہری وجود اگر اپنے مریدوں میں ہے، لوگوں میں ہے، لیکن اس کا باطن رسول پاک کی کچہری میں چھما چھم رحمتیں لوٹ رہا ہے، وہ مجلس محمدی میں پہنچا ہوا ہے۔ اللہ غنی۔ تو اس میں اللہ ذات ملنے سے بندے کی کیفیت
ایسی بدلتی ہے۔ میں ایک مثال حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی دیتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو اسم اللہ ذات مل گیا، تصور اسم اللہ ذات مجھ کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری سے ملا۔ جب رسول اللہ کی کچہری سے مجھ کو اسم اللہ ذات مل گیا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسم اللہ ذات لے کر جب واپس آیا، اسم نے ایسا کمال دکھایا، جس طرف توجہ کرتا تھا لوگوں کے اسم اللہ ذات جاری کر دیتا تھا۔ اسم سے یہ پرواز مل گئی، میں اللہ کے نام کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دے دیتا تھا۔ سلطان باہو کہتے ہیں اسم اللہ ذات کا آنا تھا، میں لوگوں کی طرف توجہ کر کے ان کے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ اسم اللہ ذات کا ملنا تھا، سلطان باہو فرماتے زندگی کی ایسی کایا پلٹی کہ میں دن رات مشاہدہ خدا میں چلا گیا، مجلس محمد مصطفیٰ میں چلا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اسم اللہ ذات میرے دل پر وارد ہوا اور میرا دل اسم اللہ ذات کا گنجینہ خزینہ بنا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات جس کو مل جائے، تمام کے تمام علوم باطنیہ اس کے سینہ میں اللہ تعالیٰ منتقل فرما دیتا ہے، اس کو ظاہر باطن کا وارث مالک بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اسم اللہ ذات جب تک نہ ملے یاد رکھیں مرید ناقص ہے۔ مرید کو چاہیے اپنے مرشد سے اسم اللہ ذات حاصل کرے تاکہ اسم پانے کے بعد مرید کی زندگی کی کایا پلٹے، مرید لوگوں کے لیے بھی مشکل کشائی کر سکے۔ مشکل کشائی کے معنی ہے لوگوں کے کام آ سکے۔ اور اسم اللہ ذات کے بغیر کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، اسم اللہ ذات کے بغیر کوئی مرید نہیں کر سکتا جب تک اس کے سینہ میں اسم محمد اور اسم اللہ ذات چمک دمک نہ رہا ہو اور اس کو پورے کے پورے اسم اللہ ذات کے نور کے حصار میں نہ لے لیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسم اللہ ذات کا آ جانا بندے کا گناہوں سے کنارہ کشی ہے۔ اسم اللہ ذات کا آ جانا بندے کو اپنے صالحین بندوں میں اللہ شامل کر لیتا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، خوبصورت سلطان باہو فرماتے ہیں، فقیر نور محمد قلاچوی فرماتے ہیں کہ جس کو اسم اللہ ذات مل گیا، جس کو بھی اسم اللہ ذات مل گیا، وہ جتنا اسم ذات کرے گا اتنا ہی اسم ذات اس کے اندر سما جائے گا اور بندے پر اسم کا رنگ چڑھ جائے گا، پھر بندہ نہیں رہے گا۔ اس پر صبغات اللہ کے اسم کا رنگ چڑھا ہوگا تو وہ اللہ کے رنگ سے دیکھے گا، اللہ کے نور سے دیکھے گا، اللہ کے نور سے دعا کرے گا، کیونکہ اس کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا اسم اللہ ذات میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کا مرنا جینا بھی اسم اللہ ذات میں ہوتا ہے۔ اسم اللہ ذات میں کیا مرنا، وہ جو اسم اللہ ذات میں چلا جائے اس کا مرنا جینے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسم اللہ ذات زندگی بدل دیتا ہے۔ اس سائیں محبوب پیر کو میرے مرشد کریم قلاچی والے فقیر عبدالحمید سروری قادری نے اسم اللہ ذات عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ اسم اللہ ذات کے نور کی شعائیں آج ہم چینل کے ذریعے یا لوگوں کو ہر طریقے سے الحمدللہ اسم اللہ ذات کا ذکر دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، تصور دے رہے ہیں۔ آئیے سروری قادری طریقے میں آ جائیں اور مرشد سے تصور اسم اللہ ذات حاصل کر لیں تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ انشاءاللہ میں اگلے بیان میں بتاؤں گا کہ تصور اسم اللہ ذات ملنے کے بعد پھر کیفیات بندے پر کون کون سی نازل ہوتی ہیں، اس بندے کی حالت وجد میں کیا کیا بنتی ہے، انشاءاللہ وہ اگلے بیان میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا۔ اب تو یہ دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اسم اللہ ذات عطا فرمائے اور ساری زندگی تصور اسم اللہ ذات میں گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔